اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف الہیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیار محبت کرنے والا بنایا ہے، اسے انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے، پروردگار سے محبت ہو جاتی ہے، بشر کو بشر سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی محبت کا جو اصل رخ ہے وہ ٹھیک ہو، مطلب اس کی محبت جائز محبت ہو، اس کی محبت میں فسق و فجور نہ ہو، ایسی محبت نہ ہو جو کہ گناہ کی طرف راغب کرتی ہو، جو کہ جس سے اس کو گناہ ہوتا ہو، ایسی محبت سے بچے۔ محبت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ انسان کو انسان سے ہو جاتی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور آپ کو اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں جو کہ تمام دونوں جہانوں کے سردار ہیں، انہی انسانوں سے محبت ہو سکتی ہے، تو ہم انسانوں کو بھی انسانوں سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ محبت جائز ہو۔ اگر آپ کسی سے پیار محبت کرتے ہیں اور آپ نکاح جیسے حسین طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن آپ کی محبت کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ مشکلات لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، والدین نہیں مان رہے یا کوئی اور سبب ہے، یا آپ کا مطلوب نہیں مان رہا، اس کا دل آپ کی طرف ویسے بے چین بے قرار نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کا ہو رہا ہے، یا آپ اپنے دل میں کسی کی ہمدردی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی عدالت میں مقدمہ ہے، آپ جج کے دل میں یا وکیل کے دل میں، جس کے دل میں بھی آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے باس کا رویہ آپ کے ساتھ بہت سخت ہے، آپ کہیں کام کرتے ہیں، اس کا رویہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ سخت ہے، تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کی محبت ہو لیکن جائز محبت ہو۔ قیس جو کہ مجنوں کے نام سے مشہور ہے، لوگوں نے غلط بیان کر کے لیلا اور مجنوں کی محبت کو ایک غلط رخ دے دیا، جبکہ اس کی محبت ٹھیک محبت تھی، اس کو خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار تھا، اس کو لیلا سے بھی بہت زیادہ پیار تھا، اس کی محبت ٹھیک محبت تھی، وہ بہت ہی دیندار تھا، بہت ہی نیک انسان تھا، وہ جہاد کرتے ہوئے مارا گیا، اس کا والد ایک بہت ہی بڑا سردار تھا۔ ایک دفعہ اس نے اسے خانہ کعبہ میں پکڑ لیا اور اپنے بیٹے سے کہا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا کے اسے کہا کہ تو توبہ کر کہ آئندہ تو اس کا نام نہیں لے گا، اس سے ہمارے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے، تو لیلا لیلا کرتا ہے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، برادری والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا، اے میرے پروردگار، میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، لیکن میں لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا، لیلا کی محبت کو میرے لیے بڑھا دے۔ اس کو لیلا سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اس کے عشق میں فنا ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت غلط نہیں تھی، کوئی فسق و فجور کا باعث نہیں تھی۔ اگر آپ کی محبت ایسی ہے جو کہ گناہ کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہی، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ کی محبت غلط محبت ہے، آپ کے ذہن میں کوئی فطور ہے، کوئی غلط سوچ ہے آپ کی، تو آپ استغفار کریں، صحیح مقصد کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ کی محبت جائز محبت ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، اس میں آپ محبت چاہتے ہیں، تو بہت ہی بیسٹ ترین یہ عمل ہے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی طاقتور عمل ہے، بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی بار کا آزمودہ ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ہمارا آج کا عمل سورہ یوسف سے ہے، اور یہ مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل نماز عصر نماز مغرب کے درمیان کرنا ہے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو اپنے ساتھ جائے نماز رکھیں اور اس کا خاص اہتمام کریں۔ اسے آپ نے زیادہ سے زیادہ 7 دن کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مختصر پڑھنا ہے، 370 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، 370 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، 370 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جس کے دل کو بے چین کرنا چاہتے ہیں، بے قرار کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور کر کے اس عمل کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ اس کا تصور کر کے فضا میں پھونک مار دیں گے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے مانگیے گا، گڑ گڑا کے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کو آپ کی مراد ضرور ملے گی۔
معزز سامعین، آپ اس عمل کو 21 دن کریں گے، انشاءاللہ اس 21 دن کے اندر آپ واضح فرق دیکھیں گے۔ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں، ہمارا پروردگار ہماری دعا کو ضرور سنے گا، وہ سننے والا ہے۔ اپنے ذہن میں شک والی بات نہ لے کے آئیں، پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کا وظیفہ پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ میں آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر میرے بہن بھائی کو کامیاب و کامران فرمائے، اس کے ہر عمل کے ساتھ آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔